الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ترجمہ وَإِذْ اور جب یرفع بلند کیا ابراہیم نے القواعد بنیادوں کو من البیت بیت اللہ کی واسماعیل اور اسماعیل نے ربنا اے ہمارے رب تقبل منا قبول کر لیجئے ہماری جانب سے انک انت بلا شبہ السمیع سننے والے العلیم جاننے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب وجعلنا بنا دے ہم کو مسلمین لکا اپنے فرما بردار ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتاً ایک جماعت مسلمتاً مطیع لکا آپ کی وارنا اور سکھا دے ہم کو مناسکنا حج کے ارکان وتب علینا اور متوجہ ہو ہماری جانب انک انت بلا شبہ التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے الرحیم مہربان ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ ان آیات میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور بنائے بیت اللہ کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ آیات کے اندر بھی اسی طرح کا مضمون تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم ملا تھا، اور ایک ایسا بیان اور ایک ایسا حکم مل گیا تھا جس میں بنا بھی داخل تھی اور عبادت بھی داخل تھی۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، بیت اللہ کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ طاہرہ پاک کر لو، مراد اس سے دا بنانا بھی اور اس کو عبادت کے لیے مخصوص بھی کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مکۃ المکرمہ کے لیے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر۔ رب العالمین نے کہا ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اور صرف تمہارے لیے نہیں، تم نے تو صرف ایمان والوں کے لیے دعا کی۔ ومن کفر، جس نے انکار کر لیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا تھوڑی سی ان کو دے دیں گے، ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، مگر ان کو یہ دنیا، ان کو یہ فائدہ تھوڑے دنوں ملے گا، تھوڑا سا ملے گا، اس کے بعد ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ ان کا آخری فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور آخری راحت ان کو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا معمولی سا فائدہ ہوگا، وہاں ایک اجمالی حکم تھا، یہاں تفصیلی حکم مل گیا۔
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے لیے کوشاں ہو گئے، شروع ہو گئے، اور بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی مکہ المکرمہ میں، اور مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کا نام و نشان کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ کیسے چلا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ملک شام میں حکم ملا ابراہیم جاؤ مکہ میں بیت اللہ کو تعمیر کرو، تو پتہ کیسے چلے گا کہ بیت اللہ بنانا کہاں ہے؟ تو ان کے ساتھ ایک ابر لگ گیا، ایک بادل لگ گیا، تو وہ بادل کے سائے میں چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو کر بالکل اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر خانہ کعبہ پہلے سے تعمیر تھا۔ تو وہ جتنی جگہ پر بیت اللہ کو بنانا تھا اتنی جگہ پر یہ سایہ بالکل پھیل گیا، اور حکم ہوا کہ اس سائے کے نیچے بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس کی نشاندہی کی، یہاں چاروں کونوں پر نشاندہی کی کہ یہاں سے بیت اللہ کو تعمیر کرنا شروع کر دو، اور جب یہ بیت اللہ تعمیر ہو جائے گا جیسا تم نے بیت المعمور میں دیکھا فرشتوں کو اس کا طواف کرتے ہوئے بیت المعمور کا، تم کو یہاں دنیا میں اس کا طواف کرنا ہے، اور جیسے بیت المعمور کی طرف نماز پڑھتے تھے بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ یہ والی روایت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو ہند میں آئے، وہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے، ان کو جبریل نے بتایا، ان کو بھی جبریل لے کر گئے اور کہا کہ یہاں پر بیت اللہ کو تعمیر کرو، بنیاد کے لیے بھی یہ روایت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، اور فرمایا کہ آدم یا ابراہیم علیہ السلام یہ جو بیت اللہ آپ کو بنانا ہے اس بیت اللہ کا حج اور طواف ہم نے اس دنیا کو بنانے سے 2000 برس پہلے کر چکے ہیں، 2000 برس پہلے ہم اس خانہ کعبہ کا طواف بھی کر چکے ہیں، اس خانہ کعبہ کا حج بھی کر چکے ہیں، اب دنیا والوں کو دنیا میں حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، تو یہاں پر بیت المعمور کی سیدھ میں بیت اللہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے گا، تو یہاں پر لوگ اس کا طواف کریں گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو مکمل بنا لیا، اور مکمل بنانے کے بعد جب آدم علیہ السلام پھر واپس ہند آگئے، ہندوستان آگئے، یہاں سے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ روایات کے اندر لکھا ہے 40 حج آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ المکرمہ پیدل کی۔ 1000 برس ان کی عمر تھی، 1000 برس عمر میں انہوں نے 40 پیدل حج کیے۔ کتنا وقت ان کو لگتا ہوگا اور کیسے وہ گزرتے ہوں گے، کیسے سفر انہوں نے کیا ہوگا، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیسی مشقتیں، کیسی پریشانیاں، راستوں میں ہوٹل کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، رہنے کا کوئی سامان نہیں، پھر کیسے کیسے مشقتیں اٹھا کر انہوں نے 40 حج کیے ہوگے، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پیدل۔ ابراہیم علیہ پھر آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے زمانے میں بیت اللہ کو سارے کو اٹھا لیا گیا، اور بیت اللہ کے اندر جو خاص چیز ہے حجر اسود، اس حجر اسود کو یہاں سے نکال کر کوہ ابو قبیس میں رکھ دیا گیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم مل گیا طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اسماعیل مجھے اللہ کا امر ملا ہے، تم میری مدد کرو۔ ابا حضور کیا حکم ملا ہے؟ حکم ملا ہے یہاں پر مجھے اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ تو
بیٹے نے کہا سمیعنا و اطعنا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو آپ کا حکم ہو، فرمائیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا میں چنائی کا کام کروں گا اور تم پتھر دینے کا کام کرنا ہے۔ مان لیجئے یہ مستری ہے، یہ ان کے ساتھ مزدور ہے، لیکن نبی کے لیے ایسا لفظ کا استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ گرچہ شکل یہی بنے گی لیکن ایک نبی کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ معمار ہیں، یہ معاون ہیں، یہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں اور اسماعیل ذبیح اللہ ان کے معاون ہیں۔ اور معاون کے لیے اللہ رب العزت نے جب لفظ استعمال کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پہلے ابراہیم کا تذکرہ، پھر بیت اللہ کا تذکرہ، پھر اسماعیل کا تذکرہ۔ چونکہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے ابراہیم، لہذا اس کے بعد بیت اللہ کے لفظ کو لائے، اور اس میں معاون تھے اسماعیل ذبیح اللہ، اس لیے آخر میں ان کو لے آئے، ان کا لفظ لے آئے۔ جب یہ بناتے بناتے اس بنیاد کو بلند کیا اور جہاں پر حجر اسود آج رکھا ہوا ہے اس جگہ پر پہنچ گئے، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل اب یہاں پر کوئی خوبصورت سا پتھر لاؤ، یہاں پر حجر اسود تھا لہذا یہاں خوبصورت سا پتھر لاؤ، اس کو رکھیں گے۔ مظہری نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اس وقت 5 پہاڑوں کے پتھروں سے چن کر لایا، اور ان میں سے ایک پہاڑ تھا طور سینا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی، اور ایک پہاڑ تھا یہ کوہ ابو قبیس۔ جیسے جموں میں اگر کسی آدمی نے پتھر کا مکان بنانا ہو تو سپیشلی وہ یہاں سے کشمیر جائے گا، وہاں سے تراشا ہوا پتھر لائے گا تاکہ میرا گھر خوبصورت لگنا چاہیے۔ کوئی گیٹ بنانا ہوتا ہے یا محراب بنانا ہوتا ہے کہ پتھر کا بنانا چاہیے، منبر بنانا تو پتھر کا ہونا چاہیے، تو بھئی پتھر تو ہے نہیں، خوبصورت پتھر کہاں ملے گا؟ فلاں جگہ پر مل جائے گا۔ ماربل لگانا ہے تو ماربل تو وہاں بھی نہیں، راجستھان کا ماربل سب سے خوبصورت۔ تو پتھر تو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر ملنے تھے، لیکن چونکہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا تھا، بیت اللہ کے لیے پتھر بھی چن کر لائے، 5 پہاڑوں کا انتخاب کیا، وہاں سے پتھر لائے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود کی جگہ خوبصورت پتھر رکھا جائے، جاؤ لے کر آؤ، تو ایک خوبصورت پتھر لے کر آئے، کہا نہیں ٹھیک نہیں ہے، دوسرا لے آؤ۔ گئے دوسرا لینے کے لیے لے آئے، کہنے لگے یہ بیچا نہیں، جاؤ لاؤ۔ کوہ ابو قبیس پر پہنچ گئے تو وہاں پر پہنچتے ایک آواز آئی اسماعیل آ جاؤ، تمہاری ایک امانت ہمارے پاس ہے، آؤ اس کو لے جاؤ۔ تو اسماعیل ذبیح اللہ وہاں پر پہنچے، وہ پتھر وہاں سے آواز آئی تو اس پتھر کو وہاں سے اٹھایا اور یہاں پر لے گئے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ پاک اس زبان کے اندر بولنے کی طاقت دیتے ہیں۔ ایک گونگے کے منہ میں بھی یہی زبان ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا ہے، میرے اور آپ کے منہ میں بھی یہی زبان ہے، بول لیتے ہیں۔ اس زبان میں بولنے کی طاقت اللہ دیتے ہیں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کل قیامت میں زبان پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ پیر بازو بول لیں گے۔ تو پتھروں سے بلوانا کوئی مشکل نہیں ہے، پتھر بول پڑے آؤ ہمارے پاس تمہاری امانتیں لے جاؤ۔ چنانچہ وہاں سے حجر اسود کو لیا، اور حجر اسود کو جب وہاں پر پہنچے ہاں یہ پتھر صحیح ہے، اس حجر اسود کو وہاں پر رکھ لیا۔ یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، یہ اصل میں حجر اسود نہیں تھا، یہ حجر ابیض تھا۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو، آج ہم اس کو کہتے ہیں حجر اسود کالا پتھر، حقیقت میں یہ تھا حجر ابیض سفید پتھر۔ مظہری نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، یہ پتھر یہاں پر لگ گیا تو حائضہ عورتیں جب اس کو چھونے لگ گئی تو یہ سیاہ ہو گیا۔ اور دیگر کتب کے اندر لکھا ہے کہ نہیں، جب گنہگار بندے اس کو چھونے لگ گئے
تو اس کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا. اور زیادہ معتبر روایت یہ دوسری والی لگتی ہے، اس لیے کہ بندہ جب اس کو چومتا ہے تو چومنے کے ساتھ بدن پر ایک کرنٹ جیسا لگ جاتا ہے، تو جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے گناہ اس پتھر نے کھینچ لیے. اب ہم لوگ تو جاتے ہیں، ہم لوگ تو چوم بھی لیتے، ہمیں تو کرنٹ لگتا نہیں ہے، تو بندہ کہتا ہے جی وہ کرنٹ تو لگا ہی نہیں، اور تم نے تو کہا تھا کہ کرنٹ لگتا، وہاں تو کوئی کرنٹ نہیں لگا. تو چونکہ کرنٹ لگے گا، جو بندہ کمزور جیسا ہوگا تو بجلی کی تار کو یوں چھوئے گا تو اس کو ایک دم کرنٹ لگے گا، اور جو مضبوط ہوتا بجلی والے ہوتے ہیں وہ یوں پکڑ لیتے، اس کو مروڑ بھی لیتے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کہتے جی یہ ارتھ ہے، نہ ان کو ارتھ پکڑتی ہے نہ اثر پکڑتی ہے. ہم نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے جو جرنل لائن کو بالکل بغیر کسی کپڑے وپڑے کے پوری تار یوں مروڑ لیتا تھا اور اس کو فٹ کر لیتا تھا. ایسے بندہ جب اتنا بڑا گنہگار ہوگا تو وہ اتنے گنہگاروں کو کرنٹ کہاں سے لگ گیا؟ پورا بدن گناہ ہی گناہوں سے. وہ تو جو نیک سالے تھوڑے بہت گناہ ان سے ہو جاتے، بس یوں لگ گیا کرنٹ لگ گیا، سارے گناہ ان کے معاف ہو گئے. حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکی بھی گناہ، نیکی کا مطلب گناہ کا معمولی سی غلطی بھی ان پر پکڑ ہو جاتی ہے. تو جو ہماری طرح گنہگار ہی گنہگار ہوتے ہیں وہ نماز بھی چھوڑ دیتے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. وہ روزہ بھی چھوڑ دیتے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی تکبیر اولا چھوٹ جائے وہ سارا دن پریشان رہتا ہے. تو یہ حجر اسود حجر ابیض تھا، آہستہ آہستہ یہ کالا ہوتا گیا، اس وقت بالکل کالا ہے. یہ اس حجر اسود کو یہاں پر رکھا، پھر اس کی بنیادوں کو مکمل کر لیا، اور مکمل کرنے کے بعد پھر دعا بھی کر لی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کیا ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیادوں کو، نیچے سے اوپر اٹھا لیا. وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل بھی ساتھ میں تھے. تنہا ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، لیکن تھے صرف دو ہی باپ بیٹے. باپ تعمیر کرتا تھا، بیٹا ان کا معاون تھا. اور پھر کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ نبی کی جانب سے عاجزی اور انکساری تھی. بندہ جس کو اللہ نے صلاحیت دی تو بڑا بندہ ہوتا ہے، وہ بڑا کام بھی کرتا ہے، بڑا عاجز ہوتا ہے. چھوٹا بندہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا کام کرتا ہے، وہ اچھل کود کر لیتا، میں نے اتنا بڑا تیر مار لیا. اور بڑے بندے نے بڑے کام کیے ہوتے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ان کی عاجزی تھی. اتنا بڑا گھر بنا لیا تو کہا کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے. ربنا تقبل منا، اس کو اپنی جانب سے قبول کر لیجئے. انک انت السمیع العلیم، آپ سننے اور جاننے والے ہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. پھر دوسری دعا کی، اے اللہ ہم کو فرما برداروں میں سے بنا لے. نبی یہ کہہ رہا ہے اللہ ہم کو فرما برداروں میں سے بنا لے. نبی تو ہے ہی فرما برداروں میں سے. اصل میں مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی، اگر تم حج بھی کر لو تم یہ مت کہنا میں بہت بڑا حاجی صاحب بن گیا ہوں، میں نے تو 10 حج کر لے، میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں، میں عالم صاحب ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں تو بہت بڑا دیندار ہوں، میں تو بہت بڑا دین کا داعی ہوں. تم یہ سمجھو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی کو ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں سے بنا لے. یعنی کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں بس میرا کام ہو گیا. جب نبی یہ کہہ رہا ہے ہم کو اپنے فرما بردار بندوں میں سے بنا لے، پھر دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہوتی ہے. ایک پریشانی یہ بھی ہے، آج کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ یہ تو باشوارہ بگڑے ہوتا ہے. مولوی صاحب کے پاس تو تعویذ لینے کے لیے ضرور جائے گا، لیکن اس ابا حضور سے پوچھتے ہیں، امی جان سے پوچھتے ہیں، امی جان بتاؤ سچی بات بتاؤ، کیا رات کو صرف اس لیے اٹھی ہو کبھی یا اٹھے ہو کبھی
کہ میرا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے. تیرا کام ہے نا اللہ سے ہدایت مانگ لینا. اور اولاد اور ماں باپ اور اللہ کے درمیان میں آڑ کوئی نہیں ہے. اولاد ماں باپ یہاں سے دعا مانگتے اوپر اللہ سن رہا ہوتا ہے اور اولاد کیا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ مجھے اور آپ کو بتا دیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ ایک جماعت بنا لے جو آپ کی مطیع اور فرما بردار ہوگی. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو شاید بذریعہ وہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو مطیع ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نافرمان ہوں گے. نبی کو بتا دیا تو اس لیے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری اولاد میں سے ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو جو آپ کی فرما برداری کرنے والی ہو. اور پھر نکلے کچھ لوگ تو نکلے جو بہت فرما بردار تھے، اور کچھ لوگ وہ نکلے جو بڑی نافرمان تھے. یہ یہود اور نصارہ یہ سمجھتے تھے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آخر الزمان آئیں گے، لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. لہذا یہودیوں نے نافرمانی شروع کر دی. اور ادھر سے صحابہ کا حال یہ ہو گیا، صحابہ اتنے فرما بردار بن گئے، سمعنا واطعنا، بس سن لیا اور گردن اس کے لیے جھکا لی. بعض اتنے مطیع ہو گئے کہ بس جو بول لیا اس پر عمل شروع ہو گیا، اور بعض ایسے نافرمان نکلے سن کر بھی وہ سن ہو گئے، ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو گئے. اس لیے کہ دعا تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک جماعت ایک گروہ ایسا ہو جو فرما برداروں میں سے ہو. وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو بیت اللہ کو طواف کرنا، اور طواف کرنے کے لیے حاجی نے آنا ہے. مقیم تو کرتا ہی رہے گا، حاجی نے بھی کرنا. حج ایک اہم فریضہ اس بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. لہذا یہ دعا کی ربنا ارنا مناسکنا، اب یہ حج بھی ہمیں سکھلا دو. چنانچہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو پورے حج کے ارکان سکھلا دیے گئے. اسی لیے میدان عرفات کا نام میدان عرفات، 9 ذی الحجہ کا نام عرفہ. عرفہ کے معنی پہچاننا. عرفات کے میدان میں چونکہ حج کے مناسک اور احکام کو سکھلایا گیا، پہچان لیا، جان لیا، اور تاریخ 9 ذی الحجہ تھی، لہذا دن کا نام رکھا گیا عرفہ. اور جس جگہ پر سکھلایا گیا اس کو نام رکھا میدان عرفات، جہاں پر سارے احکام سکھلا دیے گئے. وارنا مناسکنا، اور سکھلا دے ہم کو حج کے ارکان. حج کے ارکان 2 فرض ہے، ایک ہے وقوف عرفہ، ایک ہے طواف زیارت. باقی واجبات سنن ہے، لیکن واجبات، سنن، مستحبات اور فرائض کو سیکھ لینا یہ ضروری ہے. نبی یہ کہہ رہا ارنا مناسکنا، سکھلا دے ہم کو حج. اور آج کے حاجی کو کہتے آجا حج سیکھ کے کرنا چاہیے. دمیشن کہتے ضرورت مشکوڑ متواری. ہمارے اساتذہ میں سے تھے مولا زکریہ صاحب بھی موجود حیات ہے، براہ راست میرے استاذ نہیں ہے، بالواسطہ ہیں. تو جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو فقہ حنفی کی مشہور مسائل کی کتاب، اس کا نام ہے ہدایہ، اس ہدایہ کو ساتھ لے گئے اور دیکھتے دیکھتے پڑھتے رہتے تھے اور پھر حج کرتے رہتے تھے. تو ہم اپنے حاجی صاحب کو کہتے آ جاؤ آج یہاں ٹریننگ ہے، یہ لو اس کتاب کو پڑھ لینا، اس بیان کو سن لینا. دبا ناز بشن کیا پڑھ رہے ہیں، بیشو حج واری پڑھ متن مجھے اور دا کتاب پڑھ متن. وہ ایسی پڑھی ہوتی ہے، بعض کو ایسے دیکھا فرائض کبھی پتہ نہیں ہے. عرفات کے میدان کے اندر داخل بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کنارے پر، مینا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہوتے. دبا حج ہو گیا. ارے حج کہاں سے ہوا؟ فرض جب چھوٹ گیا تو حج آیا ہی نہیں. حج کے لیے عرفات کی حدود میں داخل ہونا یہ شرط ہے. اگر عرفات کی حدود میں داخل نہیں ہوا اس کا حج ہی نہیں ہوا.
حج زندگی میں آدمی کو ایک بار کرنا ہوتا ہے، پتہ نہیں پھر دوبارہ کرے گا نہیں کرے گا، اس لیے حج کو سیکھ کے جانا چاہیے، پڑھ کے جانا چاہیے، پڑھ کے بھی کم سیکھ کے زیادہ، اور پریکٹیکلی طور پر اس کو بار بار سننا اور بار بار دیکھنا۔ اس زمانے کے اندر تو سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ویڈیو کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ کرتے، اور جب بندہ حرم میں پہنچے تو لاؤبالی پن سے کام نہیں لینا چاہیے، لٹر مستی سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل حوالے کرنا چاہیے، مجھے سیکھنا ہے سیکھنا ہے، بلکہ کوشش کرے علماء کی، جانکاروں کی رہبری میں کرے۔ بہت سارے جاتے ہیں معلم الحجاج، خدام حجاج کی رہبری میں کام، ان خداموں کا وہاں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا حج کر کے لیتے ہیں، خداموں کو یہاں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کون خادم تھا اور کتنے خادم تھے، یہاں اگر خادم ملا تھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں وہ کون خادم تھا، ان کو جاتا ہوا کچھ رہبری کے لیے وہ ملتے بھی نہیں، لیکن بہرحال ان کو ایک دو کو تو ملنا ہی ہو، تو بیچاروں کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہیں ملے، باقی حاجیوں کی خدمت کرتے رہے ہوں گے، ہمیں بدظن بھی نہیں ہونا چاہیے، خود سے سیکھنا چاہیے، خود سے اس پر پوری اسٹڈی کرنی چاہیے، پھر جا کر حج کرنا چاہیے۔ جب نبی یہ کہہ رہا ارینا مناسکنا وتب علینا، پھر ہماری طرف متوجہ بھی ہو جا، سیکھ بھی لیں گے، پھر اس کو قبول بھی کر لینا۔ انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ توبہ کو قبول کرنے والے رحیم اور مہربان ہے۔ بندہ جب حج کرنے کے لیے جائے گا تو چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے واپس ایسے آتا ہے جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، تمام گناہوں سے پاک، لیکن وہ جس کا حج ہوا ہوگا قبول، اور جو علمان والحافظ میری اور آپ کی طرح گیا ہوگا، گھوم پھر کے آ گیا، جیسا گیا ویسے آ گیا، جو ان کوڑیوں مکے جا کے بھی کوڑیوں، جیسا گنہگار یہاں تھا ویسے گنہگار وہاں بھی، لیکن یہ ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ جس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں حرم میں آیا ہوں، جس کے ذہن میں اتنی بات گیا کہ میں حرم میں آ گیا ہوں، اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ ارکان حج کو بھی ایسے ادا کر لیتا ہے اور پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، یا اللہ یہ سب میں نے کر لیا، لیکن ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ قبول نہیں کرو۔ ربنا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ توبہ قبول کر لے، آپ ہی سننے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور جیسا بیت اللہ کی زیارت کا حق ہے ویسے وہ حق کو ادا کر کے بیت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔